کسی نے ایک سوال کیا ہے انٹرنیٹ پہ سے، کسی نے سوال کیا ہے اف آئی وانٹ ٹو فالو کمپلیٹ سنت رسول وچ حدیث بک آئی کین فالو، اگر میں سنت رسول کو مکمل طور سے ماننا چاہتا ہوں تو کس حدیث کی کتاب کو، کس کی حدیث کی کتاب پہ میں عمل کروں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سنت رسول کسی ایک حدیث کی کتاب میں محدود نہیں ہے، محدود نہیں، یاد رکھیے سنت رسول یہ مختلف جگہ پھیلی ہوئی ہے، جس کو لوگوں نے مختلف دور میں اور مختلف لوگوں نے اس کو جمع کیا، جس میں بہرحال کچھ لوگوں نے غلطیاں یا غلط باتیں، لوگوں نے دشمنان اسلام نے غلطیاں ڈالی، غلط باتیں ڈالی، اللہ رب العزت نے ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے اس کو چھانٹا۔ تو بہرحال سنت رسول مختلف کتابوں میں ہے، جس کے لیے آپ کو اس کا مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک چھوٹے اس میں مجھے کم از کم ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان کی کچھ باتیں معلوم ہو جائے یا چھوٹی، تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ اخلاقیات کے بارے میں کچھ علماء نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے احادیث کا ذخیرہ اور قرآن سے جمع کیا ہے۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس میں کئی کتابیں ایسے ریاض الصالحین ہے، مشہور معروف حدیث کتاب، جس میں جو ہے علامہ نووی جو ہے پہلے قرآنی آیتیں لکھتے ہیں عنوان کے تعلق سے، پھر احادیث رسول لکھتے ہیں بہت سی، اور متفقہ علیہ اکثر روایتیں ہوتی ہیں، بلوغ المرام ہے، اور دیگر بہت سی ایسی کتابیں جس میں لوگوں نے کوشش کی کہ ارکان کم از کم لا کر، اخلاقیات، ارکان جو اہم چیزیں جمع کریں۔ تو ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ مل سکتا ہے، لیکن کسی ایک حدیث کی کتاب میں ممکن نہیں کہ ہم بتائیں کہ اسے مکمل سنت، سوائے اس کے کہ جب ایک مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو ایک عنوان کے تعلق سے پوری حدیثیں جمع کرتا ہے پھر مختلف کتابوں سے، تو ایسا کوئی ایک عنوان آپ پڑھ سکتے ہیں کہ فلاں توحید کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے، بدعت کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، تو یہ ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن مکمل کوئی ایک کتاب میرے لیے مشکل ہے کہ میں بیان کروں۔ ایسی کوئی کتاب بنی بھی نہیں ہے کہ پورے سنت رسول ایک جگہ جمع کی گئی ہو، بس اتنا ہے کہ مختلف کتابوں میں علماء نے مختلف جمع کیے، آپ اس کو پڑھ کے اپنے مسئلے کی حد تک اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ وہ کسی بات کو سنے اور بولتا پھرے لوگوں تک، کوئی بھی ایک بات سنے اور آگے بڑھا دے، یا دوسرے اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ میری بات سنو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب سوال یہ ان کا یہ کہ جو شخص بات کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات سنتے اور آگے بڑھا دیتے، اب وہ چاہے پھر وہ کیسا، اس معاملے میں میری کیا رائے ہے کہ اس معاملے میں کیسا کریں ہم، کہ یہاں تو ہے کہ سنے پھیلانا نہیں بلکہ اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے اس معاملے میں دو چیزیں جو سمجھنے کی ہے، پہلی یہ ہے کہ کسی بات کو سنے اور بولتا پھرے، ٹھیک، تو اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو برائی کا ہے تو وہ تو درست نہیں ہوا، لیکن کوئی اچھائی کا معاملہ بولنے سے انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ سمجھ رہا بات؟ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کہا وہ آدمی جھوٹا ہے اور آپ بولتے پھر رہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کی تحقیق ضروری تھی، اس لیے کہ وہ بدنام ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ یہ نیک اور صالح مسلمان ہے حسن ظن کے تقاضے کے تحت، تو یہ تو آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ مانا ہے برائی کی نیت سے آپ کوئی بات کو سنے، کوئی خبر سنے اور پھیلاتے پھرے۔ رہا دوسرا معاملہ یہ کہ پھر آپ کسی عالم کی ہم بات سنیں تو اس کی تحقیق کیسا کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ پھیلاؤ اس بات کو، لیکن تحقیق بھی ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی شخص جس کی شخصیت با اعتبار ہو، کیوں تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں کہا فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو جانچو، لیکن اگر با ایمان اور ایک اعتبار والی شخصیت ہو، سچا مومن ہو اور وہ کوئی خبر دے تو اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں، فاسق کی خبر کو تحقیق کی ضرورت ہے۔ فاسق کون ہوگا؟ جو مشہور اور معروف ہے اپنے سماج میں کہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، لوگوں کو اپنی تقریروں میں اچکالتا ہے، لوگوں کو فلاں کرتا ہے، بدعتوں کی طرف اکساتا ہے، مشہور ہوتا ہے۔ تو فاسق اگر خبر دے تو تحقیق کرنا ہے، لیکن اگر معتبر انسان دے تو تحقیق کی پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر دو فقیہ، دو علماء، دو مفتیان ہیں اور دونوں مخالف بول رہے ہیں تو یہاں مسئلہ آ سکتا ہے، اب تو معاملہ ہو گیا۔ تو اس معاملے میں آپ دونوں سے دلیل تسلیم کریں، ٹھیک ہے، کہ اس کی کیا وجہ، اور مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دلیل لی جب بھی بات کریں۔ ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ فلاں چیز حلال ہے کیا، کہتے ہیں ہاں، اگر آپ پوچھیں کیسے تو بولتے ہیں ہاں تمہارے باپ نے کبھی ہم سے پوچھا نہیں ہے سوالات کیسے اور کیا، اور تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ تم لگتا ہے کوئی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہو کہ سوال کر رہے ہو۔ سوال نہیں کرنا، سوال شیطانی عمل ہے، سوال فلاں ہے، سوال یہ ہے۔ اس کے تعلق سے بہرحال ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جیفری لینگ، یہ ایک میتھمیٹیشین تھے، ہے بہرحال بلکہ، اور امریکن ریورٹ ہے، یہ اسلام قبول کیا، امریکن نیشنل تھے۔ تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے کہ آپ جو بول رہے ہیں یہ کہاں سے بولتے، تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے ان سے، تم ہم سے پوچھ رہے نو مسلم آج کے اور کل کی آئے بڑا پوچھ رہے ہم کہاں سے، بس بول رہے ہم سن لو۔ کہ تو امت کا ایک مزاج بنا دیا گیا ہے کہ بس ہم جو بول رہے سنو، آپ پوچھنا نہیں، پوچھنا چاہیے۔ تو ان کو بڑا برا لگا کہ میں ایک نو مسلم ہوں، مجھے تو پوچھنا ضروری ہے کیسا اور کیوں۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی، ایون دا اینجلس آسک،
حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ سے سوال کرتے. کیا نا فرشتوں نے سوال کہ کیوں بناتا ہے ایسی مخلوق تو جو زمین میں فساد مچائے. ایون دا اینجلس. جب فرشتوں کو حق ہے پوچھنے کا تو مجھے کیوں حق نہیں پوچھنے کا؟ اللہ کے دین کے تعلق سے لوگوں کو پوچھنا چاہیے, دلیل پوچھنا چاہیے. تو آپ پھر ایسے شخص سے پوچھ لے, شیخ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اللہ رحم کرے, دعائیں دیجیے ان کو, میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کی وضاحت کرے, اس لیے کہ دوسرے شیخ ایسا فرماتے ہیں, نام نہ لے دوسروں کا. اور اس شخص کا کام ہے پھر وہ بالکل واضح انداز سے جواب دے کہ میری دلیل دیکھو بیٹا, یہ فلاں چیز ہے, آپ اس کی تحقیق کرو, اور اگر مجھ سے چوک ہوئی تو میری اصلاح کر دو, ورنہ میرا مسئلہ تو یہ ہے, وہ رکھ دے اور آپ وہ کر سکتے. تو یہاں آپ حالات, معاملہ اور معاشرے کے اعتبار سے, اس شخص کی شخصیت کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. اگر با اعتبار انسان ہے تو آپ سن سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں, لیکن اگر فاسق ہے, فاجر ہے, الزام, تو پھر آپ کو تحقیق آپ کو کرنا پڑے گی. اگر کوئی عالم ایسا جواب دے کہ جس میں صحیح ضعیف موضوع یا جو روایتیں درست نہیں ہوتی اس میں سے بھی جواب دے, اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے ایک عام مسلمان جو اتنا عقل اور فہم نہیں رکھتا تھا تو اللہ رب العزت اس سے یہ معاملہ پوچھیں گا بھی نہیں, اس کا وہ عمل درست رہے گا. لیکن وہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں, عقل اور فہم رکھتے ہیں, حدیثی کتابیں ان کی زبان میں آ چکی ہیں, ان کا کام تو ہے کہ اس کی تحقیق کرے اور تحقیق کرنے کے بعد ہی عمل کرے. لیکن امت مسلمہ کا ایک مزاج ہے. کیا مزاج ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے کو کچھ بولنا نہیں ہے, کچھ سننا نہیں ہے, کچھ پڑھنا نہیں ہے, کچھ دیکھنا نہیں ہے, لوگ بول رہے اپنے کرتے رہنا ہے. باقی دنیا کے معاملے میں پوری تحقیق ہونگی, ہے نا. ایک مثال دیتا ہوں ادنا سی کہ دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, دین کے لیے اس کے برابر کبھی زندگی میں آج تک اتنی کوشش نہیں ہوئی. ایک انسان کو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, بات زیادہ سمجھ میں آئیں گے آپ لوگوں کو, جوتا خریدنا ہے, سب خریدی میں لگے ہیں, آخری اشرا تو خریدی کا اچرا ہے, افسوس اس امت کے لیے. بہرحال تو خریدنے نکلے ہیں. اب جوتا دیکھیے لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے؟ مشورے چلتے ہیں, میرے بھائی ذرا مجھے مشورہ دو, میں جوتا کہاں سے لوں؟ کل منڈی کے بازار سے لوں, سٹی چوک کے بازار سے لوں, آج کل مالز بھی کھل گئے وہاں جا کر لوں, کہاں سے لوں؟ یا ہمارے مینا بازار بھی لگتے بہت سے, وہاں سے لوں, کہاں سے لوں؟ پھر مشورہ طے پاتا, دو چار دوست بولتے دیکھ وہاں سے اچھا مل رہا, یہ خیر خواہی کا جذبے سے بولتا ہے, وہ خیر خواہی کے جذبے سے بولتا ہے, یہ کمپنی کی تعریف کرتا ہے, وہ کمپنی کی تعریف کرتا ہے. پھر مل کر دو چار ایک جگ بن کے پھر نکلتے ہیں اب جوتا ڈھونڈنے کے لیے. پہلی دکان پر جا کر کچھ تحقیقات سٹی چوک میں ہوتی ہے, وہاں پسند نہیں آئے, دوسری تحقیقات گل منڈی میں, یہاں بھی جمرا نہیں, تیسرا مال پہ جائیں گے, آج کچھ معاملہ جمع نہیں, کل پھر آئیں گے خریدنے. پھر دوسرے دن نکلے, سب کچھ کیا, اتنی ہمالی کی, بہاؤ تاؤ کیا, اس لیے کہ اچھی چیز ملے, سستی چیز ملے, سب کچھ کیا. اس کے بعد جوتا لے کر آئے. اب جوتا لینے کے بعد ایسا کوئی انسان آپ کو ملا جو دو چار دن جوتے کو سر پہ لگ کر گھومتا, بہت قیمتی جوتا ہے, بہت اچھا جوتا ہے, بہت اہمیت ہے, اتنا ڈھونڈا, کوئی دیکھا آپ کو ایسا شخص آج تک نہیں دکھا آپ کو, ہے نا. نہیں لیتے کیا کرتے ہیں, بلکہ دیکھنے کو پیر میں ڈالتے ہیں, لیا پیر میں پہنا, گو گھان کیچڑ مٹی پتہ نہیں کہاں کہاں وہ لڑ رہا ہے نا. یہ جوتے کے لیے تحقیق ہے. کبھی بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شرعی ایک مسئلہ ہے اور اتنی تحقیق آپ نے اس مسئلے کے لیے کی؟ کبھی ایک ایسا شرعی مسئلہ آپ کی زندگی میں اور اتنی تحقیق کبھی؟ وہ جوتے کے لیے جو کرتے ہیں ہم, ادنا سڑی ہوئی چپلوں کے لیے جو کرتے ہیں, جو دنیاوی لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتی شریعت میں, کتنی تحقیق ہوتی ہے. دھوکہ نہیں ہونا, سستا ملنا اور اچھا ملنا. شریعت میں کیوں نہیں سوچتے آپ کی مجھے دھوکہ نہ ہو, صحیح بات معلوم ہو, سنت رسول معلوم ہو, اللہ کیا میرا چاہتا ہے, میرے رب نے حلال کیا نہیں کیا؟ کبھی کی ایسی تحقیق نہیں. انہوں نے بول دی حلال کھا لو, انہوں نے بول دی حرام مت کھاؤ, بس سب معاملہ پورا چل رہا ہے. مسلمانوں کو یہ ضرورت ہے شریعت کا علم حاصل کریے. یہ ہو سکتا ہے یہ کچھ معاملات میں تو ہم ڈیپینڈ